السلام علیکم ناظرین، اگر کسی بخار میں مبتلا ایتھلیٹ سے کہا جائے کہ 2 کلومیٹر دوڑ لگاؤ تو وہ تکلیف محسوس کرے گا اور بھاگ نہیں پائے گا، کیونکہ بخار کے مرض کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو گیا ہے۔ اب ایک صحت مند شخص کی مثال لے لیں جو اپنے سارے دنیاوی معاملات بڑی چابک دستی سے سر انجام دے رہا ہے، مگر نماز کا عادی نہیں ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ آج 5 وقت کی نماز مسجد جا کر پڑھنی ہے تو یہ بھی اس بخار زدہ ایتھلیٹ کی طرح سخت سستی محسوس کرے گا۔ بڑی کوشش کے بعد بھی شاید یہ شخص نمازیں نہ پڑھ سکے، حالانکہ اس کا جسم بالکل صحت مند ہے اور نماز پڑھنے میں کوئی خاص مشقت بھی نہیں ہوتی۔ اگر اسی شخص کو کہا جائے کہ ہر نماز پر 2000 روپے ملیں گے تو شاید یہ نمازیں پڑھنے میں اسے کچھ بھی مشکل نہ ہو، بلکہ اس انعام کی لالچ میں اگر بخار بھی ہو تو نمازیں پڑھ لے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا کا فائدہ فوری ملتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمارے دل کو دنیاوی فائدہ مرغوب بھی ہوتا ہے۔ آخرت کا فائدہ اور نقصان فوری نظر نہیں آتے، بلکہ ایمان بالغیب کے ذیل میں ہیں۔ انسان کی اس کمزوری کے بارے میں قرآن شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ بغیر قلب و نفس کی اصلاح کے انسان کو فوراً ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ سورہ القامیہ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور بعد میں آنے والی آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ چنانچہ آخرت کے انعام کی طرف ایک عام آدمی کا دل راغب نہیں ہوتا، گو آخرت کے فوائد اور نقصانات کا اسے اچھی طرح علم ہو۔ یہ مان لیا کہ بغیر اصلاح کے انسان کو دنیا پر آخرت پر مقدم رکھتا ہے، مگر آخرت کے وہ کام جن سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جسمانی مشقت بھی کچھ خاص نہیں ہوتی اور روحانی فائدہ ہوتا ہے جیسے نماز، ان سے انسان کی طبیعت کیوں بھاگتی ہے؟ اگر جسم تندرست ہو تو جسمانی کام اچھی طرح ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اگر قلب تندرست ہو تو روحانی کام اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر قلب بیمار ہو تو آسان روحانی کام بھی پہاڑ لگتے ہیں۔ آدمی لیٹے لیٹے ٹی وی کے چینلز بدلتا رہتا ہے، بور ہوتا رہتا ہے، مگر زبان پر ذکر کے طور پر کلمہ یا درود شریف جاری نہیں کر سکتا۔ جسمانی بیماریوں کی طرح قلب کی بیماریوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے تکبر، حسد، ریا وغیرہ، لیکن ان سب بیماریوں کی جڑ دنیا کی ایک بے جا محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی 3 شاخیں ہیں: پیسے یا مال کی محبت، حب مال، شہرت اور بڑا بننے کی محبت، حب جاہ، اور دنیاوی لذتوں کی محبت، حب باہ۔ قلب میں یہ بیماریاں نفس کی ناجائز خواہشات کی بے لگام پیروی کی وجہ سے آتی ہیں، اور ایسے بیمار قلب میں نفس ایک کینسر کی طرح قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس میں روح کی فرمائشوں کی جگہ نہیں رہتی۔ نتیجتاً روح اپنی ضروری خوراک سے بھی محروم ہو جاتی ہے اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان مذہبی فرائض و واجبات کی ادائیگی کو پہاڑ سر کرنے کی طرح مشکل سمجھتا ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کے لیے اپنے کو مجبور پاتا ہے، چاہے اس کی فوری دنیا کا بھی نقصان کر رہی ہوں۔ جیسے بعض شوگر کے مریض میٹھا کھانے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ اگر کسی ظلم کی وجہ سے قلب پر مہر لگ جائے تو یہی روح شدید کمزور کی وجہ سے نفس کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور اس پر گمراہی کی ظلمت چھا جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قلب کا علاج کر کے اس کو ہدایت اور اللہ کریم کی محبت سے پرنور کیا ہو تو قلب پر روح کی حکومت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس امارہ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اس غذا کی کمی سے نفس کمزور ہو کر روح کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس کی حیوانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر وہ روحانی قوت سے زور حاصل کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ قلب پر روح کی حکومت قائم کرنے کو تصوف کی اصطلاح میں قلبی یا روحانی بیماریوں کا علاج کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیک کاموں کے کرنے میں نفس امارہ کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور برائی کرنے میں روح کی مدافعت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ نیکی آسان ہو جاتی ہے اور برائی مشکل ہو جاتی ہے۔ قلب کا علاج روحانی ڈاکٹر یعنی شیخ کامل کیا کرتے ہیں، جن میں 2 باتیں پائی جانا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ کریم سے محبت
اور اطاعت جس کے لیے دین کا صحیح علم ہونا ضروری ہے کا مضبوط تعلق ہونا، جس کی وجہ سے ان کی اصلاحی کاموں میں اللہ کریم کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے قلب کی اصلاح کے فن کو جاننا یعنی نفس، قلب، عقل اور روح کی پیچیدگیوں سے واقف ہونا اور شیطان کے دجل اور فریب کو پہچاننے میں مہارت ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبین کی صحبت اور اس کا فائدہ نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔